السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ گندی نالی میں پرورش پانے والا کیڑا اگر صاف ستھرے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاتا۔ ٹھیک یہی حالت ہندوستان کے مسلم سیاست دانوں کی ہے۔ جب ملک کی تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں انہیں ذلیل کر کے بھگا دیتی ہیں تو انہیں ملت اور قوم کی یاد ستانے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی کامیابی یا ناکامی ہاتھ آتی ہے تو یہ مسلم سیاستداں واپس اسی گٹر میں چلے جاتے ہیں۔ سال 2014 کے پارلیمانی الیکشن میں جب رضوان ظہیر کو کسی پارٹی نے گھاس نہیں ڈالی تو انہوں نے پیس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب صاحب انہیں ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس درمیان پیس پارٹی کے ریاستی صدر ڈاکٹر عبد المنان صاحب کی سفارش پر سراوستی سے نامینیشن کی اجازت مل گئی۔ رضوان ظہیر صاحب چناؤ لڑے اور 1,01,817 ووٹ بھی حاصل کیے، لیکن الیکشن کے فوراً بعد واپس اسی گٹر میں چلے گئے جہاں سے ذلیل کر کے بھگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سال 2012 میں ملک کمال یوسف صاحب پر بھی ڈاکٹر ایوب صاحب داؤں لگا چکے تھے۔ ملک کمال یوسف صاحب پیس پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچنے میں بھی کامیاب رہے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ الیکشن کے بعد ہی ملک کمال یوسف صاحب پیس پارٹی چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کی گود میں بیٹھ گئے۔ کمال کی بات یہ رہی کہ کمال صاحب خود تو گئے ہی، ساتھ میں پیس پارٹی کے مزید 2 ودھائک بھی لیتے گئے، جس کی وجہ سے پیس پارٹی ایک بار پھر وہیں پہنچ گئی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ البتہ کمال صاحب کو نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کمال صاحب کو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس درمیان کمال صاحب نے اپنا سیاسی وجود تو کھویا ہی، لیکن پیس پارٹی کو بھی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ سال 2022 میں کمال صاحب نے ایک بار پھر MIM سے قسمت آزمائی کی، لیکن شاید کسی کی بددعا ان کی قسمت پر بھاری پڑ گئی۔ اب تازہ معاملہ مبارک پور کا ہے، جہاں شاہ عالم گڈو جمالی صاحب نے MIM کا ساتھ چھوڑ کر دوبارہ اسی پارٹی کا رخ کر لیا ہے جہاں سے انہیں ذلیل کر کے بھگایا گیا تھا۔ حالانکہ الیکشن کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ MIM کے ساتھ بنے رہیں گے اور 2024 میں پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ خیر، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ آزاد ہیں، کہیں بھی اور کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن شاہ عالم گڈو جمالی کو میں بتانا چاہوں گا کہ جس اخبار میں ان کے BSP جوائن کرنے کی اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کی خبر شائع ہوئی تھی، اسی اخبار میں مایاوتی کا مسلمانوں کے تعلق سے یہ بیان بھی چھپا تھا، جس میں BJP کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اب شاہ عالم گڈو جمالی صاحب ضمنی انتخابات میں کیا کر دکھائیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے اس قدم سے انہوں نے یہ تو واضح ہی کر دیا کہ ان کے اندر بھی ضمیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور رہی بات ملت کے بہی خواہی کی تو یہ صرف چھلاوا تھا۔ یہاں یہ بات عام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ چاہے جہاں رہیں یا جائیں، ان کی ذات سے مسلمانوں کا ملی اعتبار سے کوئی بھلا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی امیر کبیر یا بڑے نیتا کی تلاش چھوڑ کر صرف ملی قیادت کو ووٹ کریں۔ اب ملی قیادت کو ووٹ کرنے سے کیسے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے، اس پر جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے ہماری اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔